بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمینہ عمران ہے اور میرا تعلق تعلیم کے شعبے سے ہے۔ جیسے ہی دسمبر جنوری کا مہینہ آتا ہے، پیرنٹس کی کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں، مجھے بچوں کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، کلاس میں بھی وہ میرے سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی میٹرک اور ایف ایس سی کے بچے جو ہیں یا او لیولز اے لیولز کے جو بچے ہیں، کہ آپ ہماری کیریئر کاؤنسلنگ کریں اور کیریئر ڈیولپمنٹ کے متعلق آپ بتائیں کہ ہمیں آگے کون سا سبجیکٹ لینا چاہیے، کس فیلڈ میں جانا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے پاکستان میں یہ رواج ہے کہ بچہ بھی پیدا ہی ہوتا ہے تو پیرنٹس ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، میں تینوں ڈاکٹر ہی بنانا ہے، نہیں میں تینوں انجینئر ہی بنانا ہے۔ کبھی کوئی دوسری فیلڈ تو سوچنے کی طرف ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ توجہ ہی نہیں دیتے، وہ یہ سوچتے ہی نہیں کہ بچہ جو ہے اس کے اپنے کیا رجحانات ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ دوسرے ممالک میں اس چیز کے اوپر یہ ایک باقاعدہ سبجیکٹ ہے اور اس چیز کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ میری 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں کی عادات مختلف ہیں، حالانکہ ہم دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف نے ہم نے بچوں کو بڑی محنت سے اور ایک ہی طریقے سے پالا ہے اور اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی خوراک ہم نے دی ہے۔ مجھے چونکہ بہت شوق تھا کہ میرے بچوں کی انگلش بھی اچھی ہو، اردو بھی اچھی ہو، اور میں نے ان کو اسلام آباد کے بہترین اسکولوں میں ان کو میں نے تعلیم دلوائی ہے، لیکن اس کے باوجود میری تینوں بیٹیوں کی عادات مختلف ہیں، ان کے کھانے کی پسند ناپسند مختلف ہے، ان کا کپڑے پہننے کا انداز مختلف ہے، ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہے، ان کے بات کرنے کا انداز مختلف ہے۔ حالانکہ وہ ایک ہی گھر میں پلی بڑی ہیں، ایک ہی دادا دادی تھے اور ایک ہی ماں باپ تھے، ایک ہی چاچا چاچی تھے، لیکن اس کے باوجود میرے بچوں کے رجحانات مختلف ہیں۔ کوئی اس فیلڈ میں جا رہی، کوئی اس فیلڈ میں جا رہی ہے۔ ایک جو میری بڑی بیٹی تھی، اس نے کہا شروع سے ہی اس نے کہا کہ مجھے میڈیکل سے بہت انٹرسٹ ہے اور میں کینسر کے اوپر ریسرچ کرنا چاہتی ہوں۔ میری جو دوسرے نمبر والی بیٹی تھی، اس نے جو ہے میٹرک میں ہی کہہ دیا کہ مجھے مت کہیے گا کہ ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے، میں نے اپنی مرضی سے کچھ بننا ہے۔ وہ فاسٹ میں چلی گئی اور وہ اپنی مرضی کے سبجیکٹ پڑھ رہی ہے۔ جو تیسرے نمبر والی میری بیٹی ہے، اس نے کہا کہ ماما مجھے پڑھائی کا شوق ہی نہیں ہے، حالانکہ پوزیشن تو وہ بھی لیتی ہے، لیکن اس نے کہا کہ ماما مجھے پڑھنے کا بالکل شوق نہیں ہے اور میں اپنی مرضی سے پڑھوں گی اور میں بہت تھوڑا پڑھوں گی اور میری جلدی شادی کر دیجیے گا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم تو ان والدین میں سے ہوتے ہیں جو بچوں کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی بیٹیاں بڑی ہی عزت سے پالی ہیں، بڑی محبت سے پالی ہیں، اور ہم ان کو سمجھاتے ہیں یا ڈسکس کرتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن ہم ان کے اوپر اپنے فیصلے جو ہیں وہ تھوپتے نہیں ہیں۔ میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ پوری دنیا میں اب یہ ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے۔ والدین جو ہیں وہ ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے بچے کے کیریئر کا تعین کرتے ہیں۔ جس تاریخ کو بچہ پیدا ہوتا ہے اس تاریخ سے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کی آگے کیا دلچسپیاں ہوں گی۔ یہ ایک بہت وسیع سبجیکٹ ہے۔ آپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ بھئی آپ نے اپنے بچے کو کیا بنوانا ہے یا آپ کے بچے نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے، یہ آپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے۔ آپ کو صرف تھوڑی سی محنت کرنی ہے، تھوڑی توجہ دینی ہے، تھوڑی آپ کو اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے کہ جو بچہ 1 تاریخ کو پیدا ہو رہا ہے وہ 2 تاریخ کے بچے پیدا ہونے والے بچے سے مختلف ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے گا کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بچے کی تاریخ پیدائش کی مناسبت سے ان کی تعلیمی رجحانات اور مستقبل کے کیریئر کے اپنانے کا رجحان ہم سے مختلف ہے۔ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بچہ کس تاریخ کو پیدا ہو رہا ہے تو اس کے پھر کیا رجحانات ہوں گے، اور اس کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچے کی تاریخی پیدائش کے مطابق آپ اس پہ غور کریں کہ اس بچے کی کیا دلچسپیاں ہو سکتی ہیں اور یہ بڑا ہو کے کیا بننے جا رہا ہے۔ آپ یہ مت ڈیسائیڈ کریں پیدا ہوتے ساتھ ہی کہ بھئی میں نے تو اس کو وکیل بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس ڈیٹ آف برتھ کو پیدا ہوا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال اس طرح دیتی ہوں، فار ایگزامپل جو 11 اگست کو بچے پیدا ہوتے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں، جو 11 اگست کو اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ 11 اگست کو پیدا ہونے والے بچے بہت زیادہ کام کے شوقین ہوتے ہیں، وہ بہت ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، ان کو مینجمنٹ پسند ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ ہر ایک کی خدمت کرنا پسند کرتے ہیں، وہ ہر ایک کی دلجوئی کرنا پسند کرتے ہیں، ان کو غصہ بھی آتا ہے تو بہت زیادہ آتا ہے، لیکن وہ لونگ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔
ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بڑوں کا بھی ادب کرے اور چھوٹوں سے بھی پیار کرے. محنتی وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح جو 18 اگست میں پیدا ہوئے بچے ہیں وہ بھی محنتی ہوں گے، لونگ ہوں گے، لیکن وہ موڈی زیادہ ہوں گے، اور ان کے رجحانات یہ ہوں گے کہ ان کے اوپر کوئی اپنا فیصلہ مسلط نہ کرے. وہ اپنی مرضی کے ڈیسیژن لیں اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاریں. وہ اپنے معاملات میں کسی کی انٹرفیئرنس جو ہے وہ پسند نہیں کرتے، لیکن وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں. جو بچے 11 اگست کو پیدا ہو رہے ہیں ان سے 18 اگست کو پیدا ہونے والے بچے زیادہ ذہین اور سم ٹائمز جینیس ہوتے ہیں. اسی طرح اگر 11 جنوری کو جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، 11 جنوری کو پیدا ہونے والے بچے اتنے زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے جتنے 11 اگست یا 18 اگست کو پیدا ہونے والے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس تاریخ کو بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کی پوری شخصیت بن رہی ہوتی ہے. جو بچے 11 جنوری کو پیدا ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے غصے کے تیز ہوتے ہیں، ان کے اندر نخرہ بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ اتنی آسانی سے کسی کی بات نہیں مانتے، لیکن وہ ایٹ ہارٹ وہ بہت زیادہ لونگ ہوتے ہیں، بہت آنیسٹ ہوتے ہیں. تھوڑا کام کرتے ہیں لیکن بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرتے ہیں. ان کی رائٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے، وہ کام کو بہت سمجھداری سے کرتے ہیں، جذباتی طریقے سے نہیں کرتے. یہ ان کی شخصیت کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ اگر غور کریں کہ اگر کوئی بچہ مہینے کی 1 تاریخ کو پیدا ہو رہا ہے، کسی بھی 1 تاریخ کو، 1 جنوری کو ہو رہا ہے، 1 اگست کو ہو رہا ہے، جب بھی 1 چونکہ سورج کا نمبر ہے اور سورج چونکہ پوری دنیا پہ ایک طرح سے حکومت کرتا ہے، روشنی دیتا ہے اور توانائی دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 تاریخ کو جو پیدا ہونے والے بچے ہیں وہ بڑے کام کرنا چاہتے ہیں. وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو جابز وہ کرنا چاہتے ہیں، ایم ڈی بننا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے کندھوں پہ بہت زیادہ بوجھ جو ہے وہ اٹھانا چاہتے ہیں. وہ اپنے بہن بھائیوں کا بھی بوجھ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں. تو اس حساب سے آپ دیکھیں 2 نمبر کو پیدا ہونے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ نسبتاً 1 تاریخ کو پیدا ہونے والے بچوں کی بنسبت ان میں تھوڑا سا کانفیڈنس کا لیول کم ہوتا ہے. وہ زیادہ تر بزنس کی طرف جانا پسند کرتے ہیں، وہ آرٹسٹ ہوتے ہیں، ان کو پینٹنگ سے بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، ان کو کپڑے کا بزنس کرنا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے جو رجحانات ہیں ان کے اوپر غور کریں. اگر آپ کے پاس یہ علم نہیں ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس یہ علم نہیں ہے تو آپ کو یوٹیوب کے اوپر اس طرح کی بہت ساری کتابیں مل جائیں گی جس میں آپ اپنے بچے کی ڈیٹ آف برتھ کو چنیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں ابھی سے. اگر آپ کے بچے 1 2 3 کسی بھی کلاس میں ہیں تو آپ سب سے پہلے سرچ کریں کہ آپ کے بچے کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. اس کے مطابق میں بھی آپ کی رہنمائی کر سکتی ہوں. آپ اپنے کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کی یہ ڈیٹ آف برتھ ہے. دیکھیں سال کے 365 دنوں میں پیدا ہونے والے بچے سب ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. آپ کبھی غور کیجئے گا کہ اکتوبر میں پیدا ہونے والے بچے، میں آپ کو یہ کوئی نیمرولوجی نہیں بتا رہی اور نہ ہی میں آپ کو یہ ہاروسکوپ بتا رہی ہوں. ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ لیو ہیں یا کینسر ہیں یا لبرا ہیں تو آپ ایسے ہیں تو ویسے. اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں میرا علم ہے اس کے بارے میں کہ بھئی آپ کسی سٹار میں پیدا ہو رہے ہیں تو آپ کی کیا خصوصیات ہیں، لیکن میری اس ویڈیو کا مطلب یہ ہے کہ میں پیرنٹس کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ سال کے 365 دنوں میں پیدا ہونے والے بچے، ہر دن پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے سے ڈیفرنٹ ہے اور اس کی شخصیت ڈیفرنٹ ہے. کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو آپ ڈیٹ آف برتھ کے مطابق یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کے بچے نے کیا بننا ہے اور اس کی کیا دلچسپیاں ہوں گی، اس کی زندگی میں اس نے کس رخ کی طرف جانا ہے. یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے اور آپ اپنے کمنٹس میں مجھے بتائیں، اپنے بچوں کی ڈیٹ آف برتھ بتائیں، تو میں اپنی اگلی 3-4 ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کے بچے کی اگر یہ ڈیٹ آف برتھ ہے تو اس کے لیے بیسٹ پروفیشن کیا ہوگا. مت فورس کریں اپنے بچوں کو کہ یہ بن جاؤ اور وہ بن جاؤ. اس طرف آپ دیکھیں تارے زمین پر ایک ایسی فلم ہے، حالانکہ مجھے فلمیں دیکھنے کا شوق نہیں ہے لیکن تارے زمین پر میں نے 3 دفعہ دیکھی ہے
اور آپ اس فلم کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بیچارہ بچہ ایک آرٹسٹ تھا، اس نے ایک آرٹسٹ بننا تھا، اور اس کے پیرنٹس اس کو کبھی اس فیلڈ میں بھیجے تو میتھس پڑھ لو، تمہیں ٹیبلز کیوں نہیں آ رہے، تمہیں یہ کیوں نہیں آ رہا، اور بچے کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، اس کے اور ہی مسائل تھے، وہ کچھ اور ہی بننا چاہ رہا تھا اور وہ کچھ اور بن گیا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بچہ پیدائشی آرٹسٹ ہے، اگر اس نے پینٹر بننا ہے، اگر اس نے رائٹر بننا ہے، اگر اس نے بڑے ہو کے شاعر بننا ہے، تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ڈیٹ آف برتھ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کے اندر کس طرح کے جراثیم جو ہے وہ پیدائش کے وقت اس کے اندر ہے۔ آپ ان چیزوں پہ غور کریں، یہ ایک بہت دلچسپ ٹاپک ہے، یہ آپ کی رہنمائی کرے گا، اور آپ اپنے بچے کا جو ٹرینڈ ہے ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے آپ طے کریں گے کہ اگر میرا بچہ اس ڈیٹ کو پیدا ہوا ہے تو اس سے کس فیلڈ میں جانا ہے، اور اپنے کمنٹس میں آپ مجھے اپنے بچوں کی ڈیٹ آف برتھ بتائیں، تو اس کے مطابق میں آپ بتاؤں گی کہ آپ کے بچوں کو کس فیلڈ میں جانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور ہم اپنی کئی ویڈیوز میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کے بچوں کا کیا فیوچر ہے۔ میں نے تو اپنے بچوں کا فیوچر ڈیسائیڈ کر لیا ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ان کی مرضی کے مطابق۔ آپ بھی اپنے بچوں کا فیوچر جو ہے ان کی مرضی اور ڈیٹ آف برتھ کے مطابق ڈیسائیڈ کریں، فورس مت کریں۔ آپ کے بچے وہی بنیں گے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، تو آپ بچوں کو فورس مت کریں اور ان کو اپنی مرضی سے بننے دیں جو وہ بننا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔